السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، اے نبی کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی تم جو اپنے دل میں اپنے سینے میں راز کی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مکمل جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے بندے کو خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھکی چھپی ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کی تمام مخلوق پر کیا ہے؟ محیط ہے، اس کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ ہر وقت، ہمیشہ، ہر لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا نہ ہو، یعنی ہر چیز کی خبر ہمیشہ رکھتا ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، مکمل ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی بھی ایک چیز چاہے ایک ذرہ کے برابر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ چاہے ذرہ سے چھوٹا ہو، چھوٹی کوئی چیز ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، دریا میں ہو، پہاڑ میں ہو، کہیں بھی کوئی چیز ہو، چاہے ذرہ سے برابر ہو یا ذرہ سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، اللہ رب العالمین ہر چیز کو مکمل جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت با کمال ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں یہ تنبیہ کی جا رہی بندے کو کہ بندے اپنے رب سے ڈریں، اس کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس کا ارتکاب نہ کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے ان سے بچیں، دور رہیں ان اعمال سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بندوں کے معاملات کو جاننے والا ہے، اور بندے اگر گناہ کی طرف قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، قادر ہے اس بات پر کہ ان کو سزا دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے مہلت دے دے، یہ اس کی اپنی مشیت ہے، لیکن مہلت دے دے، لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے تو بہت زبردست طریقے سے پکڑتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پرے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت کی مثال دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو ہلاک کیا سیلاب سے، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، بڑے بڑے ظالموں کو ہلاک و برباد کیا۔ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ یہ زمین بچھا دی گئی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک زمین ہی زمین ہموار نظر آ رہی ہے، پہاڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے موسم بدل دے، یہ ٹھنڈی، یہ گرمی، یہ بارش،
یہ سردی، یہ قانون اور یہ نظام اور تصرف، کائنات کا تصرف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ منظم طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تب یہ سورج نکلتا ہے، یہ سورج ڈوبتا ہے، یہ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، موسم بدلتا ہے، دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ڈھکی چھپی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ تو بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو بندے کے دل میں کیا ہو؟ حیا پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ شرمائے، اپنے دل میں برے خیالات نہ پیدا کرے، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائے، نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، لہذا ہمارے دل میں طہارت ہونی چاہیے، دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ دل پر ہے۔ تو دل ہمارا صاف اور شفاف ہونا چاہیے، آئینے کی طرح بالکل صاف ہونا چاہیے، اس میں گندگی نہ ہو، خباثت نہ ہو، نجاست نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور ہم اپنے رب سے حیا کریں۔ حیا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم برے خیالات اس میں نہ پیدا کریں، برائی کی طرف نہ مائل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں بسائیں، نیکیوں کی طرف سبقت کریں، اس کے عذاب سے، اس کی وعید سے ڈریں۔ ورنہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں سے موالات پر پابندی لگائی ہے، ان کو دوست بنانے سے، دوستی کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ دل ہے، اس میں برائی پیدا ہوتی ہے، اس میں نیکی بھی سموتی ہے، تقوی بھی اسی میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ڈرنے والا ہے، کون برائی کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ سامنے ہو یا پیچھے ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے اس چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔